انڈیا کے شہر آگرہ میں مغل امپائر کے آرکیٹیکٹس کا ایک ایسا شاہکار موجود ہے جس کو آج تک پوری دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے، اور انڈیا کے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تاج محل دراصل ایک شیو مندر ہے جس کا اصلی نام تیجو محلیہ ہے۔ ایک تھیوری کے انوسار مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اس محل کو نہیں بنایا تھا بلکہ اس سے راجہ پرمارتی دیو نے 13ویں صدی میں بنایا تھا۔ اس کے بعد یہ راجہ مان سنگھ کو ملا اور پھر یہ شاہ جہاں نے یہ تاج محل راجہ مان سنگھ کے پوتے راجہ جے سنگھ سے خریدا۔ ایسی ہی ایک اور پاپولر تھیوری تاج محل کے بارے میں بتائی جاتی ہے کہ ایکچولی میں شاہ جہاں نے 22,000 مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاج محل بنانے کے بعد، تاکہ وہ مزدور واپس کبھی بھی ایسا کوئی محل نہ بنا سکے۔ اب ایک تھیوری کے حساب سے یہ تیجو محلیہ تھا اور بنا تھا 13ویں صدی میں، اور دوسری تھیوری کے حساب سے شاہ جہاں نے مزدوروں کے ہاتھ کٹوائے 17ویں صدی میں 450 سال کے بعد۔ تو ایسا ممکن نہیں کہ یہ دونوں چیزیں سچ ہوں۔ عرش ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، یہ محل 42 ایکڑ میں پھیلا ہوا ایک چمکتا دھمکتا ہیرا ہے جس کے اندر خوبصورتی کے باغیچے سجائے گئے ہیں۔ وہیں اس کے اوپر غم اور اداسی کے کئی بادل ابھی تک منڈلا رہے ہیں۔ 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ بلڈنگ جہاں اپنے دور کی سب سے خوبصورت بلڈنگ ہوا کرتی تھی، وہیں آج اس کو دنیا کا 7واں عجوبہ مانا جاتا ہے۔ اگر آج کے دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگ مرمر کا یہ انمول مقبرہ حیرت انگیز طور پر $1 بلین سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ اس بلڈنگ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ جب مین گیٹ کے پیچھے سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ کافی بڑی بلڈنگ لگتی ہے، لیکن جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دماغ کو چکرا دینے والی یہ کوئی پہلی ٹرک نہیں تھی جو مغل آرکیٹیکٹس نے استعمال کی تھی۔ اس کے گرد چاروں میناروں کو بالکل سیدھا نہیں بنایا گیا بلکہ یہ مینار باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ان کو بالکل سیدھا کھڑا کیا جاتا تو دور سے دکھائی دینے پر یہ اندر کی طرف جھکے ہوئے نظر آتے، جیسا کہ کچھ مشہور مسجدوں میں لگتا ہے۔ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ یہ خطرناک ارتھ کوئک کی صورت میں اگر یہ مینار گرتے ہیں تو بھی یہ باہر کی طرف گریں اور تاج محل پر ایک آنچ بھی نہ آنے دیں۔ لیکن آخر ماجرا کیا تھا کہ اس کو بنانے والے کسی صورت اس پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ویسے تو مختلف تھیوریز میں الگ الگ بولا گیا تاج محل کے بارے میں، لیکن آج اس ویڈیو میں آپ ساری حقیقت سے باخبر ہو سکیں گے۔ ایسے کون سے راز تھے تاج محل کے جن کو آج سے 400 سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی؟ اور جب اس دور میں کنکریٹ یا سٹیل ہی نہیں ہوا کرتا تھا تو آخر اس عالیشان مقبرے اور اس پر موجود 40 میٹر اونچے ڈوم کو کیسے بنایا گیا، اور کیا چھپا ہے راز ان 22 بند کمروں کے پیچھے؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے آج کی اس اسپیشل ویڈیو میں۔ ناظرین، یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا سن 1607 میں جب انڈیا اور پاکستان کی اس خطے میں مغل امپائر کا ہولڈ ہوا کرتا تھا۔ اس دن مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین محمد خرم 15 سال کا ہو چکا تھا، اور اسی کی سیلیبریشن کے لیے آگرہ فورٹ میں ایک عالی شان پارٹی رکھی گئی تھی۔ خرم مغل شہنشاہ کو سب سے زیادہ عزیز تھا، اسی کی وجہ سے اس کے ہر جنم دن پر اس کو ہیرے جواہرات
اور سونے سے تولا جاتا تھا، یعنی جتنا وزن شہزادے خرم کا ہوتا تھا اتنا ہی خزانہ اس کے نام کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس جنم دن پر کچھ اور بھی خاص ہونے والا تھا۔ مغل شہنشاہ نے شہزادے خرم کی شادی اپنے ہی ایک وکیل کے بیٹی کے ساتھ کر دی، جس کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کا اصلی نام شادی سے پہلے ارجمند بنو بیگم تھا۔ ممتاز اور خرم کو پہلے دن ہی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی، اور اس وقت یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس محبت کا بول بالا ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اگلے 10 سالوں تک شہزادے خرم نے بے شمار جنگیں لڑی اور ان میں بھرپور کامیاب ہوتا رہا، اور اسی وجہ سے شہنشاہ نے خوش ہو کر ان کو شاہ جہاں کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہاں کی ٹوٹل 6 بیویاں تھیں جو آگرہ فورٹ کے حرم میں ہی رہتی تھیں۔ ان 6 میں سے سب سے زیادہ محبت شاہ جہاں ممتاز بیگم کو کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا زیادہ تر وقت ممتاز محل کے ساتھ گزرتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، اور 4 سالوں کے بعد یعنی کہ سن 1621 میں مغل شہنشاہ اچانک چل بسے۔ شاہ جہاں جو پہلے ہی مغل امپائر میں خاصا فیمس ہو چکا تھا اور جو شہنشاہ کا لاڈلا اور چہیتا بیٹا بھی تھا، سن 1628 میں یعنی کہ باپ کے فوت ہونے کے 7 سالوں بعد اس نے شہنشاہ کی گدی سنبھالی۔ پوری مغلیہ سلطنت اپنے نئے شہنشاہ سے بے حد خوش تھی۔ یہ وہ پیریڈ تھا جب مغل امپائر اپنے پورے عروج پر تھی، یعنی پورے انڈیا پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے کئی حصوں میں مغلیہ سلطنت کا راج ہوا کرتا تھا۔ سارے فیصلے شاہ جہاں خود کرتا تھا، جبکہ ممتاز محل پیچھے رہ کر شاہ جہاں کو مشورے دیا کرتی تھی، لیکن کسی کو بھی اس بارے کا علم نہیں تھا کہ یہ خوشیاں عنقریب ماتم میں بدلنے والی ہیں۔ گدی سنبھالے ابھی 1 ہی سال ہوا تھا، ایک بار پھر سے مغل سلطنت کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 2 سال جنگ چلتی رہی اور شاہ جہاں کو اس جنگ میں بھی انمول کامیابی ملی، لیکن شاہ جہاں ابھی اس کامیابی کا جشن مناتے انہیں ایک افسوسناک خبر ملی۔ ممتاز محل جو کہ شاہ جہاں کے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، زیادہ خون بہہ جانے کی سبب سن 1631 17 جون کو خالق حقیقی سے جا ملی۔ پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا۔ یہ خبر جو شاہ جہاں پر آگ بن کر گری تھی، اس خبر نے تو جیسے ان کی دنیا ہی ختم کر ڈالی۔ شاہ جہاں کی پہلی محبت اور ان کی سب سے لاڈلی بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس غم کی پرچھائی نے شاہ جہاں کو کالے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ اگلے 8 دنوں تک انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اور اگلے پورے 1 سال وہ آئسولیشن میں رہے، اور 2 سالوں تک نہ کوئی پرفیوم لگایا نہ کوئی موسیقی سنی۔ ممتاز محل نے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش کی تھی، وہ یہ چاہتی تھیں کہ ان کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ اس ٹاسک کو اور ممتاز محل کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی ساری دولت اور پوری زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ممتاز کے مر جانے کے 6 ماہ بعد ہی یعنی کہ سن 1632 میں ہی تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہو گیا تھا۔ تقریباً 20,000 سے بھی زائد مزدوروں، پتھر تراش اور کاریگروں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا۔ لشکروں کے لشکر شاہ جہاں کے حکم پر آگرہ بلوا لیے گئے تھے، کیونکہ ممتاز کی قبر یمونا ریور کے برابر میں موجود تھی، اسی لیے اس جگہ پر دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنانا کافی حد تک مشکل ٹاسک تھا۔ ریور کے کنارے زمین کافی نرم ہوتی ہے، اور اگر یہاں کھدائی کا کام کیا گیا تو پانی کا بہاؤ تاج محل کی فاؤنڈیشن کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مغل انجینئرز نے یہاں سب سے پہلے زمین کے اندر کئی کنویں کھدوانا شروع کیے۔
ان کنوؤں کو پہلے پتھروں سے بھرا گیا اور پھر ان پر پتھروں کے کالمز کھڑے کیے گئے۔ اس کام کو سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی فوج کو بھی استعمال کیا گیا۔ تاج محل کو بنانے میں لاکھوں کے پیسے بہائے جا رہے تھے۔ ہر گزرتا دن شاہی خزانے کو خالی کر رہا تھا، لیکن شاہ جہاں کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، بس انہیں یہ محل کسی بھی صورت میں مکمل کروانا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی اس کنسٹرکشن میں اتنے لوگ لگائے گئے تھے کہ آس پاس کے لوگوں کے لیے کھانا پینے کا قحط پڑ گیا تھا۔ 23 سالوں کے بعد بلڈنگ کا اسٹرکچر تیار ہو چکا تھا اور ابھی باری تھی اس کو سنگ مرمر سے سجانے کی، اور یہ سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگوایا جانا تھا، کیونکہ وہاں کا ماربل آج تک دنیا کا فائنسٹ ماربل مانا جاتا ہے۔ جب تک تاج محل مکمل نہیں ہوا تھا تب تک وہ ماربل کسی کو بھی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ 1000 ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن وزنی ماربل راجستھان سے آگرہ منگوایا گیا۔ تاج محل کا ڈوم اتنا بڑا ہے کہ صرف آنکھوں سے دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج کل ایسے ڈوم بنانے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن 400 سال پہلے 40 میٹر اونچے ڈوم کو بنانے میں ان کے پاس صرف پتھروں کا ہی سہارا تھا۔ تاج محل کی فنیشنگ کے لیے اس کو پیٹرا ڈورا اور پرچن کاری سے ڈیکوریٹ کیا گیا۔ تاج محل کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ دن میں 4 مرتبہ رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو اور پنکش شیڈ دیتا ہے، جبکہ دوپہر کے وقت تاج محل کی خوبصورتی کا نیا رخ نظر آتا ہے، بالکل سفید موتی کی طرح، اور سن سیٹ کے وقت یہ پوری بلڈنگ بالکل گولڈن کلر کی نظر آتی ہے۔ پورے 22 سالوں بعد سن 1654 میں تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام مکمل ہوا۔ شاہ جہاں نے اپنی بیگم کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنا ڈالا۔ ہر سال شاہ جہاں اپنی بیگم کی برسی پر یمونا ریور کے ذریعے تاج محل پر جایا کرتے تھے۔ شاہ جہاں نے یہ خوبصورت پروجیکٹ تو مکمل کر لیا تھا، لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کیا تھا۔ 4 سالوں کے بعد یعنی کہ سن 1658 میں شاہ جہاں اور ممتاز کے اپنے ہی بیٹے نے شاہی تخت الٹ دیا اور خود مغل امپائر کا شہنشاہ بن گیا۔ شاہ جہاں جو پچھلے 30 سالوں سے اس تخت پر راج کر رہے تھے، اس کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں بند کر دیا گیا، اور صرف یہ فیسلٹی ایسی تھی جو قیدی ہونے کے باوجود شاہ جہاں کو دی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ جہاں پر شاہ جہاں قید تھے ان کو ان کے کمرے کی کھڑکی سے تاج محل نظر آتا تھا۔ 8 سال قید میں رہنے کے بعد 74 سال کی عمر میں شاہ جہاں بھی اس دنیا کو خیر آباد کہہ گئے، اور شاہ جہاں کا اب وقت آ گیا ممتاز محل سے ملنے کا، اور ان کو بھی تاج محل میں ہی دفن کر دیا گیا۔ ویسے تو تاج محل کی کنٹروورسی کافی لمبے عرصے سے چل رہی ہے، لیکن ابھی بات کرتے ہیں سب سے ریسنٹ کنٹروورسی کی۔ حال ہی میں یہ تب شروع ہوئی جب خبر میں آیا کہ انڈیا کے بی جے پی پولیٹیشین راجنیش سنگھ نے الہ آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کروائی ہے، اور وہ فائل یہ تھی کہ تاج محل کے 22 بند کمروں کو کھولا جائے۔ یہ چاہتے تھے کہ ASI ایک اسپیشل کمیٹی بنائے جو ان 22 کمروں کو کھول کر دیکھے اور ڈھونڈنے کی کوشش کرے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ہندو بھگوانوں کی مورتیاں تو نہیں ہیں۔ پولیٹیشین میں کہا گیا کہ ایسے کلیمز کیے جاتے ہیں کہ تاج محل ایکچولی میں ایک شیو مندر ہے تیجو محلیہ نام کی، اور کورٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان 22 بند کمروں کو کھلوائے، لیکن کورٹ نے اس پیٹیشن کو ڈسمس کر دیا۔ ججز کے بینچ نے کہا کہ اس طریقے کی پیٹیشن فائل کر کے PIL سسٹم کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ دراصل ASI کے سورسز نے آلریڈی انڈین ایکسپریس کو بتا دیا ہے کہ
کہ یہ جو 22 رومز ہیں یہ ایکچولی میں رومز نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک لمبا سا کوریڈور ہے، اس پر دروازے لگائے گئے ہیں، اور یہ 22 دروازے ایسے بند دروازے نہیں ہیں کہ انہیں کوئی بھی نہ کھول سکا ہو صدیوں سے۔ ASI کے اکارڈنگ تاج محل کے ان دروازوں کو ہر ہفتے جا کر کھولا جاتا ہے اور صفائی کی جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے تھرو آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ہم سے کمنٹ باکس میں کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے۔